261واں دن پرانے عہد نامہ میں سے آج کی تلاوت یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 43واں باب، پہلی آیت سے لے کر 44ویں باب کی 23ویں آیت تک۔ اور اب اے یعقوب، خداوند جس نے تجھ کو پیدا کیا اور جس نے اے اسرائیل تجھ کو بنایا، یوں فرماتا ہے کہ خوف نہ کر، کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے۔ میں نے تیرا نام لے کر تجھے بلایا ہے، تو میرا ہے۔ جب تو سیلاب میں سے گزرے گا تو میں تیرے ساتھ ہوں گا، اور جب تو ندیوں کو عبور کرے گا تو وہ تجھے نہ ڈبائیں گی۔ جب تو آگ پر چلے گا تو تجھے آنچ نہ لگے گی، اور شعلہ تجھے نہ جلائے گا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا، اسرائیل کا قدوس، تیرا نجات دینے والا ہوں۔ میں نے تیرے فدیہ میں مصر کو اور تیرے بدلے کوش اور سبا کو دیا، چونکہ تو میری نگاہ میں بیش قیمت اور مکرم ٹھہرا، اور میں نے تجھ سے محبت رکھی، اس لیے میں تیرے بدلے لوگ اور تیری جان کے عوض میں امتیں دے دوں گا۔ تو خوف نہ کر، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ میں تیری نسل کو مشرق سے لے آؤں گا اور مغرب سے تجھے فراہم کروں گا۔ میں شمال سے کہوں گا کہ دے ڈال، اور جنوب سے کہ رکھ نہ چھوڑ۔ میرے بیٹوں کو دور سے اور میری بیٹیوں کو زمین کی انتہا سے لاؤ، ہر ایک کو جو میرے نام سے کہلاتا ہے اور جس کو میں نے اپنے جلال کے لیے خلق کیا، جسے میں نے پیدا کیا، ہاں جسے میں ہی نے بنایا۔ ان اندھے لوگوں کو جو آنکھیں رکھتے ہیں اور ان بہروں کو جن کے کان ہیں باہر لاؤ۔ تمام قومیں فراہم کی جائیں اور سب امتیں جمع ہوں۔ ان کے درمیان کون ہے جو اسے بیان کرے یا ہم کو پچھلی باتیں بتائے؟ وہ اپنے گواہوں کو لائیں تاکہ وہ سچے ثابت ہوں، اور لوگ سنیں اور کہیں کہ یہ سچ ہے۔ خداوند فرماتا ہے، تم میرے گواہ ہو اور میرا خادم بھی جسے میں نے برگزیدہ کیا، تاکہ تم جانو اور مجھ پر ایمان لاؤ اور سمجھو کہ میں وہی ہوں۔ مجھ سے پہلے کوئی خدا نہ ہوا اور میرے بعد بھی کوئی نہ ہوگا۔ میں ہی یہوہ ہوں اور میرے سوا کوئی بچانے والا نہیں۔ میں نے اعلان کیا اور میں نے نجات بخشی، اور میں ہی نے ظاہر کیا جب تم میں کوئی اجنبی معبود نہ تھا۔ سو تم میرے گواہ ہو، خداوند فرماتا ہے کہ میں ہی خدا ہوں۔ آج سے میں ہی ہوں اور کوئی نہیں جو میرے ہاتھ سے چھڑا سکے۔ میں کام کروں گا، کون ہے جو اسے رد کر سکے؟ خداوند تمہارا نجات دینے والا، اسرائیل کا قدوس یوں فرماتا ہے کہ تمہاری خاطر میں نے بابل پر خروج کرایا، اور میں ان سب کو فراریوں کی حالت میں اور کشتیوں کو بھی جو اپنے جہازوں میں للکارتے تھے لے آؤں گا۔ میں خداوند تمہارا قدوس، اسرائیل کا خالق، تمہارا بادشاہ ہوں، جس نے سمندر میں راہ اور سیلاب میں گزرگاہ بنائی، جو جنگلی رتھوں اور گھوڑوں اور لشکر اور بہادروں کو نکال لاتا ہے۔ وہ سب کے سب لیٹ گئے، وہ پھر نہ اٹھیں گے، وہ بجھ گئے، ہاں وہ بتی کی طرح بجھ گئے۔ یعنی خداوند یوں فرماتا ہے کہ پچھلی باتوں کو یاد نہ کرو اور قدیم باتوں پر سوچتے نہ رہو۔ دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا، اب وہ ظہور میں آئے گا، کیا تم اس سے ناواقف رہو گے؟ ہاں میں بیابان میں ایک راہ اور صحرا میں ندیاں جاری کروں گا۔ جنگلی جانور، گیدڑ اور شتر مرغ میری تعظیم کریں گے، کیونکہ میں بیابان میں پانی اور صحرا میں ندیاں جاری کروں گا، تاکہ میرے لوگوں کے لیے یعنی میرے برگزیدوں کے پینے کے لیے ہوں۔
میں نے ان لوگوں کو اپنے لیے بنایا تاکہ وہ میری حمد کریں۔ تو بھی اے یعقوب تو نے مجھے نہ پکارا، بلکہ اے اسرائیل تو مجھ سے تنگ آ گیا۔ تو بروں کو اپنی سوختنی قربانیوں کے لیے میرے حضور نہیں لایا، اور تو نے اپنے ذبیحوں سے میری تعظیم نہیں کی۔ میں نے تجھے ہدیہ لانے پر مجبور نہیں کیا اور لبان جلانے کی تکلیف نہیں دی۔ تو نے روپیہ سے میرے لیے اگر کو نہیں خریدا، اور تو نے مجھے اپنی ذبیحوں کی چربی سے سیر نہیں کیا، لیکن تو نے اپنے گناہوں سے مجھے زیر بار کیا اور اپنی خطاؤں سے مجھے بیزار کر دیا۔ میں ہی وہ ہوں جو اپنے نام کی خاطر تیرے گناہوں کو مٹاتا ہوں، اور میں تیری خطاؤں کو یاد نہیں رکھوں گا۔ مجھے یاد دلا، ہم آپس میں بحث کریں، اپنا حال بیان کر تاکہ تو صادق ٹھہرے۔ تیرے بڑے باپ نے گناہ کیا اور تیرے تفسیر کرنے والوں نے میری مخالفت کی ہے۔ اس لیے میں نے مقدس کے امیروں کو ناپاک ٹھہرایا اور یعقوب کو لعنت اور اسرائیل کو طعنہ زنی کے حوالہ کیا۔ یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 44واں باب۔ لیکن اب اے یعقوب میرے خادم اور اسرائیل میرے برگزیدہ سن، خداوند تیرا خالق جس نے رحم ہی سے تجھے بنایا اور تیری مدد کرے گا، یوں فرماتا ہے کہ اے یعقوب میرے خادم اور یسرون میرے برگزیدہ، خوف نہ کر، کیونکہ میں پیاسی زمین پر پانی انڈیلوں گا اور خشک زمین میں ندیاں جاری کروں گا۔ میں اپنی روح تیری نسل پر اور اپنی برکت تیری اولاد پر نازل کروں گا، اور وہ گھاس کے درمیان اگیں گے جیسے بہتے پانی کے کنارے پر بید ہو۔ ایک تو کہے گا میں خداوند کا ہوں، اور دوسرا اپنے آپ کو یعقوب کے نام کا ٹھہرائے گا، اور تیسرا اپنے ہاتھ پر لکھے گا میں خداوند کا ہوں، اور اپنے آپ کو اسرائیل کے نام سے ملقب کرے گا۔ خداوند اسرائیل کا بادشاہ اور اس کا فدیہ دینے والا، رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ میں ہی اول اور میں ہی آخر ہوں، اور میرے سوا کوئی خدا نہیں۔ اور جب سے میں نے قدیم لوگوں کی بنا ڈالی، کون میری طرح بلائے گا اور اس کو بیان کر کے میرے لیے ترتیب دے گا؟ ہاں، جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے اس کا بیان کریں۔ تم نہ ڈرو اور ہراساں نہ ہو۔ کیا میں نے قدیم ہی سے تجھے یہ نہیں بتایا اور ظاہر نہیں کیا؟ تم میرے گواہ ہو۔ کیا میرے سوا کوئی اور خدا ہے؟ نہیں، کوئی چٹان نہیں، میں تو کوئی نہیں جانتا۔ کھودی ہوئی مورتوں کے بنانے والے سب کے سب باطل ہیں، اور ان کی پسندیدہ چیزیں بے نفع۔ انہی کے گواہ دیکھتے نہیں اور سمجھتے نہیں تاکہ پشیمان ہوں۔ کس نے کوئی بت بنایا یا کوئی مورت ڈھالی جس سے کچھ فائدہ ہو؟ دیکھ، اس کے سب ساتھی شرمندہ ہوں گے، کیونکہ بنانے والے تو انسان ہیں۔ وہ سب کے سب جمع ہو کر کھڑے ہوں، وہ ڈر جائیں گے، وہ سب کے سب شرمندہ ہوں گے۔ لوہار کلہاڑا بناتا ہے اور اپنا کام انگاروں سے کرتا ہے، اور اسے ہتھوڑوں سے درست کرتا اور اپنے بازو کی قوت سے گھڑتا ہے۔ ہاں، وہ بھوکا ہو جاتا ہے اور اس کا زور گھٹ جاتا ہے، وہ پانی نہیں پیتا اور تھک جاتا ہے۔ بڑھئی سود پھیلاتا ہے اور نوکیلے ہتھیار سے اس کی صورت کھینچتا ہے۔ وہ اس کو رندے سے صاف کرتا ہے اور پرکار سے اس پر نقش بناتا ہے۔ وہ اسے انسان کی شکل بلکہ آدمی کی خوبصورت شبیہ بناتا ہے تاکہ اسے گھر میں نصب کرے۔ وہ دیوداروں کو اپنے لیے کاٹتا ہے اور قسم قسم کے بلوط کو لیتا ہے
اور جنگل کے درختوں سے جس کو پسند کرتا ہے وہ صنوبر کا درخت لگاتا ہے اور میںھ اسے سینچتا ہے۔ تب وہ آدمی کے لیے ایندھن ہوتا ہے، وہ اس میں سے کچھ سلگا کر تاپتا ہے، وہ اس کو جلا کر روٹی پکاتا ہے، بلکہ اس سے بت بنا کر اس کو سجدہ کرتا ہے۔ وہ کھودی ہوئی مورت بناتا ہے اور اس کے آگے منہ کے بل گرتا ہے، اس کا ایک ٹکڑا لے کر آگ میں جلاتا ہے اور اسی کے ایک ٹکڑے پر گوشت کباب کر کے کھاتا اور سیر ہوتا ہے۔ پھر وہ تاپتا اور کہتا ہے، آہا، میں گرم ہو گیا، میں نے آگ دیکھی۔ پھر اس کی باقی لکڑی سے دیوتا یعنی کھودی ہوئی مورت بناتا ہے اور اس کے آگے منہ کے بل گر جاتا ہے اور اسے سجدہ کرتا اور اسے التجا کر کے کہتا ہے، مجھے نجات دے کیونکہ تو میرا خدا ہے۔ وہ نہیں جانتے اور نہیں سمجھتے کیونکہ ان کی آنکھیں بند ہیں، پس وہ دیکھتے نہیں اور ان کے دل سخت ہیں، پس وہ سمجھتے نہیں۔ بلکہ کوئی اپنے دل میں نہیں سوچتا اور نہ کسی کو معرفت اور تمیز ہے کہ اتنا کہے، میں نے تو اس کا ایک ٹکڑا آگ میں جلایا اور میں نے اس کے انگاروں پر روٹی بھی پکائی اور میں نے گوشت بھونا اور کھایا۔ اب کیا میں اس کے بقیہ سے ایک مکروہ چیز بناؤں؟ کیا میں درخت کے کندے کو سجدہ کروں؟ وہ راکھ کھاتا ہے، فریب خوردہ دل نے اس کو ایسا گمراہ کر دیا ہے کہ وہ اپنی جان بچا نہیں سکتا اور نہیں کہتا، کیا میرے داہنے ہاتھ میں بطالت نہیں؟ اے یعقوب، اے اسرائیل، ان باتوں کو یاد رکھ، کیونکہ تو میرا بندہ ہے، میں نے تجھے بنایا، تو میرا خادم ہے۔ اے اسرائیل، میں تجھ کو فراموش نہ کروں گا۔ میں نے تیری خطاؤں کو گھٹا کی مانند اور تیرے گناہوں کو بادل کی مانند مٹا ڈالا۔ میرے پاس واپس آ جا، کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے۔ اے آسمانوں، گاؤ کہ خداوند نے یہ کیا۔ اے اسفل زمین، للکار۔ اے پہاڑوں، اے جنگل اور اس کے سب درختوں، نغمہ پردازی کرو، کیونکہ خداوند نے یعقوب کا فدیہ دیا اور اسرائیل میں اپنا جلال ظاہر کرے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔